الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل و خاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام سامعین، حاضرین و ناظرین سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ اس پروگرام میں شامل ہونے کے لیے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود شریف پڑھ لیں تاکہ ہمارا کہنا اور آپ کا سننا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول و مقبول ہو جائے اور ہماری نجات کا ذریعہ ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ کہاں ہے جہاں میں مثال محمد، عجب دل ربا ہے جمال محمد۔ محمد خدا کی صفت جانتے ہیں، خدا جانتا ہے کمال محمد۔ میرے محترم سامعین، حاضرین و ناظرین، ہم آپ کی خدمت میں اصلاح امت کا موضوع لے کر حاضر ہیں اور میرے ساتھ مولانا اسماعیل صاحب بھی تشریف فرما ہیں۔ انشاءاللہ وقت آنے پر وہ بھی اس مہینے کے اعتبار سے اس موضوع پر بات چیت کریں گے۔ تو جو میں نے قرآن مجید کی آیت مقدسہ کا سہارا لیا ہے، اس میں اللہ رب العالمین اپنے پاک پیغمبر نبی مکرم رسول معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرما رہے ہیں، اے میرے پیغمبر اس بات کا اعلان کر دے اور لوگوں کو کہہ دے، قل اننی ہدانی ربی، مجھے تو ہدایت میرے رب نے ہی دی ہے۔ ہدایت بھی ایسی دی ہے، الی صراط مستقیم، صراط مستقیم کی اس نے مجھے سیدھی راہ جو دکھائی ہے اس نے مجھے دکھائی ہے، اور دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا، اور بہترین دین ابراہیم جس کا یعنی مستحکم دین اللہ نے مجھے نصیب کیا ہے، اور وما کان من المشرکین، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ یعنی یہ دعا ہر وقت آدمی کو کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شرک جیسی بیماری سے محفوظ کر لے۔ تو یہ محرم الحرام کا مبارک اور متبرک مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جو آدمی یعنی یکم محرم سے لے کر 10 محرم تک روزہ رکھے تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کی بخشش اور مغفرت کا اس نے اپنا ایک ایسا کام کر لیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش اور مغفرت کا اس میں ذریعہ رکھ دیا ہے۔ بلکہ عجیب حدیث ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص محرم الحرام میں یعنی جمعرات، جمعہ اور ہفتہ 3 دن اگر روزے رکھ لے تو خدا تعالیٰ اس کے زندگی بھر کے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو اس لیے اس مبارک موقع پر جانے نہ دیجیے، اور خاص طور پہ اگر کسی کو پچھے دنوں میں موقع نہیں ملا تو آج 9 محرم الحرام ہے اور کل 10 محرم الحرام ہے۔ اگر کوئی آج روزہ نہیں رکھ سکا تو وہ کل اور پرسوں روزہ رکھے، اور جن کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ 9 اور 10 کو روزہ رکھے، 11 کو بھی رکھ سکتے ہیں، 3 بھی رکھ سکتے ہیں، 2 بھی رکھ سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ جی میں تو کمزور ہوں، میں زیادہ نہیں رکھ سکتا، تو 10ویں محرم کا روزہ جو ہے وہ کم از کم وہ بھی رکھ لے، 2 رکھ لے تو اس میں زیادہ اجر ہے، زیادہ ثواب ہے۔ تو میں
مولانا اسماعیل صاحب سے بھی کہوں گا کہ وہ بھی محرم الحرام کے حوالے سے تھوڑی اپنی گفتگو فرمائیں۔ شکریہ حضرت علامہ صاحب۔ الحمدللہ یہ محرم الحرام جو ہے وہ شروع ہے، اور آپ نے ماشاءاللہ روزوں پر توجہ دلائی ہے۔ تو اب ہم نے سوچنا یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کا جو تقدس رکھا ہے وہ بھی سامعین اور ناظرین تک جو ہے وہ اس کا علم ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی فضیلت جو ہے وہ شروع سے رکھی ہے۔ بے شک مثال کے طور پر جب رمضان المبارک کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے تو اس وقت بھی عاشورہ کے جو ہے وہ روزہ رکھا جاتا تھا، اور جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے تو یہ عاشورہ کا جو روزہ ہے وہ نفل کا درجہ اسے مل گیا۔ لیکن صحابہ کرام جو ہے وہ روزہ رکھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ نے مجھے اگلے سال زندگی بخشی تو میں ایک اور روزہ رکھوں گا، یعنی 10 کا رکھا جاتا تھا تو یعنی گویا یا 9 یا 11 کا، یعنی جو لوگ 9 کو نہیں رکھ سکتے وہ 11 کو رکھ لیں اور 10 کو بھی رکھ لیں۔ تو سوچنا یہ ہے کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اس وجہ سے 2 روزوں کا حکم دیا تاکہ یہودیوں سے مشابہت ختم ہو جائے۔ حالانکہ وہ ایک روزہ جو ہے عبادت ہے، نیکی ہے، لیکن آپ نے اسے بھی پسند نہیں کیا کہ یہود و نصارہ سے مشابہت ہو جائے، اس لیے فرمایا کہ ہمیں روزہ رکھنا جو ہے وہ دوسرا بھی روزہ رکھنا چاہیے۔ میں شاہ صاحب آپ کی طرف جو ہے آپ کے اس طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں بات کہ یہ جو محرم ہے اس کی بہت ساری خوبیاں ہیں، بے شک اس کے بہت سارے فضائل ہیں، اور یہ جو ہے یہ اعزاز جو ہے اللہ تعالیٰ نے شروع میں رکھا ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی جو شہادت ہو رہی ہے وہ یکم محرم الحرام کو ہو رہی ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی جو شہادت ہو رہی ہے وہ 18 ذی الحج کو ہو رہی ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جو قربانیاں ہیں وہ بھی ذی الحج میں ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، فرزند فاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے جو ہے فرزند ارجمند سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شہادت ہو رہی ہے، اور جو ان کو یہ اعزاز مل رہا ہے، اور زیادہ اس روز کو یعنی یہ روز مشہور ہوا اور اس روز کو شہرت حاصل ہوئی، وہ 10 محرم کو ہو رہی ہے شہادت آپ کی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، جو آپ نواسہ رسول ہیں۔ بے شک۔ تو اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاؤں گا اپنے بھائیوں کو اور اپنی بہنوں کو کہ اس محرم کی ایک اور بھی خوبی ہے، اللہ اکبر، وہ کیا ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی شہادت کا آپ تذکرہ سن رہے ہیں اور انشاءاللہ حضرت شاہ صاحب بھی اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے، تو یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے ہی اسلامی تاریخ جو ہے یعنی اسلامی سال جو ہے وہ محرم کو تجویز فرمایا۔ بے شک۔ یعنی مسلمانوں کا جو ہے وہ اپنا سال ہونا چاہیے، اپنی تاریخ ہونی چاہیے۔ روم کو فتح کیا، دوسرے علاقوں کو فتح کیا، وہ زبان ان کی اپنی رہی جو رہی، لیکن آپ نے اسلامی سال جو ہے وہ محرم سے تجویز فرمایا۔ تو پہلا مہینہ جو ہے وہ رمضان، مطلب اس کو محرم الحرام کو کہا گیا، محرم الحرام کو کہا گیا۔ تو اس لحاظ سے جو ہے یعنی گویا مسلمانوں کو یہ ایک اعزاز نصیب ہوا، اور تاکہ ہماری جو تاریخ ہے وہ انڈیپینڈنٹ رہے اور ہمارا ایک اپنا تشخص ہو، اس وجہ سے آپ نے جو ہے یہ تجویز فرمایا کہ یہ اس کی اسلامی تاریخ جو ہے وہ اس طریقے سے ہے۔ اور یہاں ایک میں شعر بھی آپ کو آپ کے ناظرین کی خدمت میں پیش کروں گا۔ کیوں ممتاز نہ ہو اسلام دنیا کے دینوں میں، کیوں ممتاز نہ ہو اسلام دنیا کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن کریم سینوں میں۔ بے شک، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو آپ آگے بات کو بڑھائیے۔ جی یہ جو ابھی خوبصورت انداز میں آپ نے بیان کیا ہے، تو ہم اصل میں یہ موضوع لے کر بیٹھے ہیں کہ
یہ محرم الحرام کا مبارک اور متبرک مہینہ ہے، اس کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ ہوا ہے اس کے بارے میں آپ حضرات کو آگاہی دی جائے، کیونکہ ابھی جو میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث کو نقل کر رہا تھا، اس میں عجیب بات یہ ہے کہ رحمت والے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 دن جس بندے نے روزے رکھ لیے، یعنی محرم یکم سے لے کر 10 تک، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت الفردوس عطا کریں گے۔ جی یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اور ابھی چونکہ تھوڑی دیر میں ہم مغرب کی نماز کی بریک کی طرف جا رہے ہیں، تو اتنی دیر تک ہم بات جاری رکھیں گے۔ تو انشاءاللہ اس کے بعد بھی جو ہے آپ جو ہے اپنے کالز کا سلسلہ جاری کر سکتے ہیں، کوئی بھی محرم کے حوالے سے یا کوئی بھی آپ کے ذہن میں کوئی بات ہو، کوئی الجھن ہو، کوئی سوال ہو، تو وہ بھی ہم سے آپ کر سکتے ہیں۔ اصلاحی امت کے نام سے اسلام چینل اردو 851 پر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس طرح یعنی ہم یہ چاہتے ہیں کہ امت کی اصلاح کی لیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس دینی کام میں اس چینل سے قبول فرما لے، اور آپ کو اس سے فائدہ ہو جائے، امت کو فائدہ ہو جائے۔ اور مین بات یہ ہے کہ آپ کا اور ہمارا اللہ تبارک و تعالی بخشش اور مغفرت کا کوئی راستہ کھول دے۔ اللہ تبارک و تعالی کی ذات تو ڈھونڈتی ہے اس بندے کو جو اللہ کو ڈھونڈتا ہے۔ اللہ کی رحمت ایسی ہے کہ کوئی اس کی طرف چلے تو اللہ کی رحمت اس کو دوڑ کے اٹھانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ اس لیے اگرچہ عمریں امت محمدیہ کی کم ہیں، لیکن فضائل ہم ابھی انشاءاللہ بریک کے بعد عرض کریں گے کہ اللہ نے اس مہینے میں کتنے فائدے امت کے لیے رکھے ہیں، اور ہمیں ان پر توجہ دے کر اپنی دنیا کو اور آخرت کو بہتر کر لینا چاہیے، تاکہ اس سے ہمارا جو معاملہ ہے دنیا کا اور آخرت کا بہتری کی طرف آ جائے، اور اصل بات یہ ہے ہماری بخشش اور مغفرت کا راستہ مل جائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق نصیب کر دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جیسا کہ میں نے بریک سے پہلے یہ عرض کیا تھا کہ بریک کے بعد ہم دوبارہ کنٹینیو آپ سے محرم الحرام اور شہدائے اسلام کے متعلق بات چیت کریں گے۔ تو محرم الحرام کے متعلق جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محرم میں یہ ایسا مبارک اور متبرک مہینہ ہے، اس میں جس شخص نے روزہ رکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اور ابھی میرے سامنے ایک عجیب روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ 10ویں محرم کا روزہ ایسا مبارک اور متبرک مہینہ ہے، جو آدمی 10ویں محرم کو روزہ رکھتا ہے اس کو 1000 حج اور 1000 عمرہ اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ یعنی وہ مسلمان جن بیچاروں کو یعنی ان کے پاس اتنا مال نہیں ہوتا، اور یہی بات ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب وہ اپنے نامہ اعمال کھولیں گے اور کہیں گے کہ ہم تو مکہ گئے نہیں، مدینے گئے نہیں، تو یہ اتنے زیادہ حج کی قبولیت کیوں مل گئی اور کیسے مل گئی، اور یہ کہیں فرشتے تو نہیں بھول گئے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کہیں گے کہ فرشتے بھولنے والے نہیں ہیں، تمہارے فلاں عمل کے بدلے میں ہم نے تمہیں یہ جزا دی ہے، ہم نے تمہارے فلاں عمل کے بدلے میں تمہیں یہ جزا دی ہے۔ تو یعنی 1000 یعنی 1000 حج اور 1000 عمرہ اس بندے کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے، اور 1000 شہید کا ثواب اس کو ملتا ہے۔ یعنی عجیب حدیث ہے۔ اور فرمایا پھر ایسا بھی ہے کہ جیسے کہ اس نے اولاد اسماعیل کے خاندان میں سے کسی کو غلام کو آزاد کرایا ہو۔ یعنی یہ بھی خاص انداز ہے کہ یہ چونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے، تو اس لیے اس میں خصوصیت کے ساتھ فرمایا جنت میں 70,000 محل اس کو اس کے بدلے میں دیے جائیں گے۔ یعنی 10ویں محرم کا اتنا بڑا روزے کی فضیلت ہے۔ تو اس لیے
اس عشورہ کو میں یعنی اس عشرے میں آپ جو ہے زیادہ سے زیادہ عبادت و ریاضت کر کے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اور میں آپ کی توجہ اس طرف دلانا چاہوں گا کہ اس میں کرنے والے کام کیا ہیں۔ ایک حدیث میں یہ ہے کہ فرمایا جو عشورہ کے دن یعنی خاص طور پہ رات کو یعنی کل کی رات، آج 9ویں محرم ہے اور کل 10ویں محرم ہے، آج کی رات یا کل کی رات جس آدمی نے اللہ کی ذات کا یہ ورد کیا یعنی سورۃ اخلاص کو 1000 مرتبہ پڑھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کا کیا مقام ہے؟ فرمایا اللہ اپنی نظر رحمت سے اس کو دیکھیں گے۔ ایک کالر ہیں ہمارے ساتھ، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی کون اور کہاں سے؟ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی میں حسین بات کر رہا ہوں مانچسٹر سے۔ جی فرمائیے۔ اچھا سر، بڑا اچھا معلوماتی پروگرام ہے آپ کا۔ میں نے ایک سوال پوچھنا تھا آپ سے۔ جی ابھی آپ نے یہ روزے کا ذکر کیا ہے کہ محرم کے مہینے میں جو ہے وہ روزے رکھنے چاہیے، جی تو میں نے اکثر کتابوں میں پڑھا ہے کہ یہ عام خاص ذکر آتا ہے کہ